اپنی ذاتی زندگی میں ناکام رہے ہیں وہ خود، چونکہ ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ وہ زیادہ وہ نکلتے بھی نہیں تھے، ان کا ایک حلقہ ہوتا تھا۔ آپ کو اس وقت مقبولیت کا ڈنکا کس کا بج رہا تھا؟ 90 میں 3 شاہان تھے، فرحت عباس شاہ، وسیع شاہ اور سعد اللہ شاہ، اور یہ وہ تو ان کا زور توڑنے کے لیے تو جبکہ دیکھ بکھرتے ہوئے بھی رقص میں ہوں، چاہ کتنا تو گھمانا تو نہیں چاہیے تھا۔ کراچی میں عموماً میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مجھے بہت سے سینئر شعراء کے بعد پڑھایا جاتا تھا، تو اس سے ایک خواہ کی ایک غلط فہمی درمیان میں آ جاتی تھی، بلکہ بعض شعراء صاحب کے ساتھ 2-3 سال رہے، وہ یہاں دعوت بھی کی ہم نے ان کو مشاعرے کے لیے، تو ان کی محبت، ان کا بڑا پن کہ وہ تشریف لائے اور بلوچستان کو جس طرح نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اب تک، یا بلوچستان پیکج کے حوالے سے ہی وہ غازی شعراء کو ادبا کو بھی بلوچستان سے لے دیکھتے کے اب ہیں، تک سب تو یہ میرے خیال میں اب جب جاتے ہیں یو کے میں مشاعرہ پڑھنے یا کینیڈا میں یا ابوظہبی میں، دبئی میں، تو وہاں آڈینس آپ کے مطلب آپ کے اردو کے حلقے کے ہی ہوتے ہیں، بالکل ایسے۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں اگر کینیڈا میں مشاعرہ پڑھ گیا تو میں کوئی انٹرنیشنل شاعر بن گیا، پھر میری شاعری کا اثر ادبیات عالم پر ہونے لگا، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں ہوں وقاص عزیز، اور کوئٹہ یا بلوچستان شناسی کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے یہ ہمارا بہت اہم پروگرام ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرمایا، آپ کے سامنے ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگا کے بہت محبت کے ساتھ میں ویلکم کہتا ہوں آج کی نشست میں محسن چنگیزی صاحب کو۔ آپ ٹھیک ہے سر؟ خیریت سے؟ یہ محبت بناوٹ نہیں ہے، بے پناہ ہے، اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی محسن بھائی ہمارے ان غزل گو دوستوں میں سے ہیں، سینئرز میں سے ہیں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کو عالمی سطح پہ، یعنی عالمی مشاعرے اور اس کے ساتھ عالمی ادبی منظرنامے میں جو نام بہت تیزی سے 90s میں 2000 میں ابھر کر سامنے آتا ہے، وہ محسن بھائی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے آپ پہ۔ آپ کی غزل کے حوالے سے میں مبتدی کیا بات کروں، چھوٹا منہ بڑی بات، اتنی سی بات ہے، اور اپنا آپ بندے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج میڈم جہاں آرا تبسم، اس کے بعد سرور جاوید صاحب، گزشتہ انٹرویوز جو آپ نے دیکھے ان میں ہمارے بھائی طالب حسین طالب صاحب کے شعر بھی آپ نے سنے، ان سب نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ کوئٹہ میں یا بلوچستان میں کون سا ایسا شاعر ہے جس کو ایڈمائر کرتے ہیں، جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی کہ میری خوش بختی ہوگی کہ ہمارے ہیرو ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کریں گے، جو معاشرے اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے وہ اپنے ہیروز کو آگے لے کے نہیں چل سکتے، وہ سوسائٹیز کل ہو جاتی ہیں۔ محسن چنگیزی صاحب سے ملاقات ہو جائے، میری زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ یار کسی محبوبہ سے مل کے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ سے مل کے ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کے کیا کہوں سر۔ آپ ٹھیک ہے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ تازہ ترین آپ کا نظمیہ مجموعہ آیا، اس کی بہت مبارک ہو۔ ہاں، بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا محسن بھائی، بہت سے سینئرز نے بھی آپ کا تذکرہ کیا، خورشید رضوی صاحب نے آپ کا تذکرہ کیا، افتخار صاحب نے، حسن جاوید مرحوم، مطلب کس کی بات کروں جن کا آپ سے من نہیں رہا۔ آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ پہچان کے اس سفر میں، تخلیق کی اس نوزائیدگی میں زیادہ معاملہ آپ کا کس کے ساتھ رہا، غزل کے ساتھ یا نظم کے ساتھ؟ ظاہر ہے شروع میں غزلیں ہی کہتے رہے، اور مشاعرے کی فضا بھی ایسی ہے کہ وہاں غزل ہی عموماً سناتے ہیں، تو شروع میں ابتدا میں ساری توجہ غزل پر رہی، اس کے بعد ظاہر ہے کچھ نظم سے بھی اتنا ہی عشق ہے جتنی محبت غزل سے ہے، تو ساتھ ساتھ نظمیں بھی کہتے رہے، چونکہ مشاعروں میں کبھی سنانے کا موقع نہیں ملا، یا مشاعروں کی فضا ہی ایسی رہی کہ لوگ غزل ہی سننے کے لیے آمادہ تھے۔ تو غزل کے 3 مجموعے چھپے آپ کے ماشاءاللہ؟ غزل کے 4 مجموعے 4 مجموعے چھپے۔ سراب جا، خواب سے خالی آنکھیں، اور عشق نہاد میں غزلیں اور نظمیں تھیں، پھر حرف سبز جو آخری مجموعہ تھا وہ صرف غزلوں پر مشتمل تھا، اور ابھی جو کل پرسوں آئی ہے کتاب، یہ تو نظموں کی ہے۔ یہ نظموں کی کتاب ہے۔
ابھی حال ہی میں آپ کی نظم کی کتاب آئی ہے، اس کی مبارکباد ہو. تازہ مجموعہ ہے، میرے خیال سے نومولود مجموعہ ہے. ہاں جی جی. ہاں، تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا نظم کے ساتھ بھی اپنا تعلق تھوڑا سا بتائیے گا دیکھنے والوں کو، بالخصوص نئی نسل جو آپ کو پہلی دفعہ اسکرین پہ دیکھ رہی ہے. ہاں بالکل، نظم کا سفر بھی شروع ہی سے غزل کے ساتھ جاری رہا اور اب تک جاری ہے. تو وہی بات کہ چونکہ مشاعروں ہی کے ذریعے منظر عام پر جو شاعر آ جاتا ہے تو ہمیشہ ان سے غزل ہی کی توقع رہتی ہے. تو میری جو ذاتی پسند ہے وہ غزل اور نظم دونوں ہی اصناف میں، بلکہ نثری نظمیں، گلزار صاحب کی تروینیاں وغیرہ بہت سے اصناف ہیں جس میں میرے خیال میں اصناف تروینی کو آپ نثری نظم میں سمجھتے ہیں؟ نہیں، نثری نظم میں تو نہیں سمجھتا اسے. اصناف کی بات ہو رہی ہے کہ اصناف میں سر مطلب جس صنف میں تخلیق چھلک رہی ہو. ہاں، واہ واہ واہ، مجھے اچھی لگتی ہے، عام قارئین کو بھی اچھی لگتی ہے. تو اس میں کوئی اختصاص نہیں رکھا شروع میں. اب غزل کی بات چلی تو وہ ظاہر ہے مشاعروں میں چونکہ عموماً غزلیں سنائی جاتی رہی ہے تو وہ ایک سمجھ لیں آپ کی عادت سی بن گئی تھی. اچھا، یہ بات بھی درست ہے، تاریخ بھی اس بات کو بالکل درست ثابت کرتی ہے کہ آپ پہلے غزل گو ہیں بلوچستان کی تاریخ میں. مطلب 90 کے بعد سے عالمی سطح پہ آپ نے مشاعرے بھی دیکھے، سارے معاملات، اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت عزت سے نواز رہا ہے. لیکن میرے خیال سے 4 آپ کی غزلیہ مجموعے جی ہاں شروع میں آئے. تو 4 غزلیہ مجموعے اتنے وفور کے ساتھ اور اتنی تازگی کے ساتھ، اتنے نئے لہجے کے ساتھ، اور جس میں بالکل سراسر اگر یہ کہا جائے کہ کلیتاً نیاپن ہے، تو بندے کو خود بھی تو تھوڑا مزہ آتا ہے. ہاں بالکل، یہ ہوتا ہے جب آپ شعر لکھتے ہو تو پہلے آپ ہی کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا شعر آپ کو سرشار کر رہا ہے، آپ کو لطف دے رہا ہے. تو یہ بات تو بالکل ہے. صحیح. تھوڑا سا میں آپ کے یادوں کے دریچے کھولنا چاہوں گا، اس پہ بات جانا چاہوں گا. پہلا مجموعہ، اس کی آمد، اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، تھوڑی سی یادیں تو شیئر کریں. ہاں، پہلا مجموعہ تو طالب علمی کے دور میں تھا. وہ ظاہر ہے اب ہے ہی نہیں، بلکہ کبھی دوست پوچھ لیتے تو مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے. لیکن وہ شرمندگی کی نوعیت اس طرح نہیں ہے کہ میں ظاہر ہے وہ طالب علمانہ دور میں بعض غلطیاں ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے طالب علم کے دور میں وہ کوشش تھی کہ کچھ جو لکھ رہے وہ چھپ جائے. ایک خواہش ہوتی ہے شروع میں ہر کسی کی. تو جب کراچی گئے، مشاعرہ پڑھا، عالمی مشاعرہ، اس میں کافی حوصلہ افزائی ہوئی، داد ملی. تو جب میں نے مشورہ کیا اپنے سلیم کوثر صاحب سے تو کیا بات ہے، کن کا نام لے لیا آپ بس مجموعہ چھاپ دے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو انہوں نے ان پہلے مجموعے کی بات ہو رہی ہے، دوسرے مجموعے کی. تو بس وہ ساری کتاب انہی کی محنت سے چھپی، ویلکم بک سے. انہوں نے اس پر مشورہ دیا اور اصغر زیدی صاحب سے ملوایا، وہی کتاب لانچ ہوئی. پھر وہ کتاب بہت جلدی سے بازار میں بک بھی گئی. تو اس کے بعد دوسرے جلدی نہیں، تیزی کے ساتھ بکی. جو مجھے شواہد اور آثار و قرائن جو شواہد جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، کیونکہ وہ فضا بنی ہوئی تھی ایک. نہیں، آپ کی سلیم کوثر صاحب نے بھی بہت معقول مشورہ دیا کہ بس آپ چھاپ دے، کوئی یعنی اچھے سینئرز میں سے ہیں وہ. سلیم کوثر صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، میں ان کی بہت محبت ہے. ماشاءاللہ وہ صحت سے ہے، لکھ رہے، وہ کبھی کبھی ان سے بات بھی ہوتی ہے. صحیح. تو محسن بفالی صاحب تھے قریب میں. پھر اس کے بعد جون صاحب سے رابطہ بنا، تعلق بنا. تو کوئی 2-3 سال یہ میرے اگلے سوالوں میں سے ایک سوال تھا لیکن اب آ گیا. تو جون صاحب کے ساتھ آپ کا کتنا عرصہ رہا؟ جون صاحب کے ساتھ 2-3 سال رہے. وہ یہاں دعوت بھی کی ہم نے ان کو مشاعرے کے لیے. تو ان کی محبت، ان کا بڑا پن، وہ تشریف لائے. اور کیونکہ جون صاحب بہت کم نکلتے تھے، ان کی صحت اس بات کی اجازت دیتی نہیں تھی. اچھا سر، کہ آج تک جو خرابات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا جون ایز اے پوئٹ، کیونکہ آپ کو بڑا قریبی تعلق رہا ان سے. کیا نئے لکھنے والوں کی یا نوجوانوں کی وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2، شعر پہ گفتگو کرتے تھے، شعر کے ساتھ تعلق کو لے کر آگے بڑھتے تھے؟ اور نمبر 3، جو ہم ایک فضا اینٹی جون دیکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ مر کر بھی زندہ اور آگے سامنے آ رہا ہے. تو ان تینوں کے بارے میں اب آپ بات کریں گے، میں خاموش. ہاں بالکل. یہ اصل میں جون صاحب تو ظاہر ہے اردو کے ان خوش نصیب شعراء میں سے ہے جن کی شاعری کا اثر
اب تک جاری ہے، لوگ ان سے انسپائر ہو رہے ہیں، خاصاً نوجوان نسل۔ اب بات رہی کہ کسی بھی تخلیق کار کی ذاتی زندگی کیسی ہے، تو ذاتی طور پر میں نے خود ان سے کئی بار شکایت کی اس بات کی کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں ناکام رہے، اور بار بار وہ خود بھی اس بات کا تذکرہ کرتے رہے کہ میں ہوم لیس ہوں، بے گھر ہوں۔ تو جب بھی میں نے ان سے اس حوالے سے بات کی تو وہ عموماً رونے لگ جاتے تھے، اور شدت عشق یا شدت گریہ؟ کچھ واقعات بیان کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے جو ان کے قائرین، انہوں نے خود بھی بہت سی چیزوں کا اظہار کیا ہے اپنی نظموں میں بھی، شاعری میں بھی، اور اپنی نثر میں بھی، تو تفصیل کے ساتھ اس پر میرے خیال میں گفتگو مناسب نہیں بھی ہے۔ تو یہ لیکن میرا جو سوال وہ ہے وہ وہیں پہ ہی ہے کہ جو نوجوان ان کے ارد گرد بیٹھتے تھے، جیسے آپ ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی ہم معاصرین ہو گئے، تو شعر کی تربیت اور شعری گفتگو کے حوالے سے ہاں، جون صاحب بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے، بہت زیادہ غور سے سنتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ خود چونکہ ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ وہ زیادہ وہ نکلتے بھی نہیں تھے، ان کا ایک حلقہ ہوتا تھا، کچھ شاگرد آتے تھے، کبھی قیصر وجدی وغیرہ ہمارے دوست، تو اسے اصلاح لیتے تھے۔ وہ جون صاحب بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے اور حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ صحیح۔ اچھا، نئی نسل سے ان کا تعلق بہت مضبوط ہے، اسی وجہ سے آج چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، جب میں بلوچستان کے شعراء کا معاملہ دیکھتا ہوں تو غزل کے حوالے سے ایک بڑا ڈیفرنٹ ڈکشن مجھے آپ کے سینئرز میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ عطا شاد کا ہے۔ بالکل، وہ آپ کی یہاں بلوچستان کی جو سرد موسم ہے یا آپ کی جو بہار ہے اس کو وہ ڈسکس کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور ایک بالکل ڈیفرنٹ امیجری ہمیں دکھائی دیتی ہے، جیسے ایلیٹ کے ہاں ہمیں مغرب میں ہے۔ آپ کے ہاں جب ہم امیجری کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ہاں جو امیجری ہے وہ ہمیں فرد کے ساتھ جڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ اکیلی پہاڑ پہ کھلا ہوا ایک پھول نہیں ہے، یا آپ کی کیاری میں یا کسی بھی ایک جگہ پہ وہ ایک بہار یا زمستان کا وہ ذکر نہیں ہے۔ آپ کے ہاں پورا ایک چیز بسر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ آج کے ہم جب شعراء کی بات کرتے ہیں بلوچستان کے، تو ان کے ہاں بلوچستان کا ایک نوحہ یا مشکلات یا وہ ایک چیز نظر آتی ہے۔ یہ جو تین حصوں میں نے غزل کا سفر آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اس کے باوجود بھی بلوچستان کی جو غزل ہے وہ مرکزی دھارے میں نظر نہیں آتی، اس کا وجہ کیا؟ حالانکہ بہت ہی بنیاد سے پھوٹی ہوئی غزل ہے۔ ہاں، یہ اس پر تو بڑے تفصیل سے کام کیا ہے دانیال مرحوم نے بلوچستانی شعریات پر۔ تو ایک تو یہ سلسلہ رہا کہ بلوچستان کے لکھنے والے عموماً جو مین اسٹریم کے جو رسائل تھے، جیسے فنون، اوراق وغیرہ، اس میں بہت کم چھپتے رہے۔ یعنی بلوچستان سے صرف آپ فنون کے پرانے شمارے اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں این سلام صاحب تھے، یا پھر ڈاکٹر عصمت درانی، یا پھر دانیال تریر کی غزلیں، کلام چھپتا رہا اس میں۔ تو ایک تو وجہ یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود بلوچستان کے شعراء نے ایک جس طرح سیاسی حوالے سے ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ وفاق کی طرف سے بلوچستان کو جس طرح نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اب تک، یا بلوچستان پیکج کے حوالے سے ہی وہ ادبا کو بھی دیکھتے ہیں، تو یہ سلسلہ تو ہے، اب تک ہے۔ لیکن میرے خیال میں اگر آپ دیکھ لیں عطا شاد سے پہلے اور عطا شاد کے بعد انسلام کے ہوتے ہوئے، کہ اردو غزل یا اردو شاعری دونوں اصناف میں بہت توانا اور بھرپور شاعری ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے اب تک، مطلب آپ، لیکن مرکز تک کتاب کوئی نہیں پہنچ سکی۔ ہاں، یہ ظاہر بات ہے، مرکز تک شعر نہیں پہنچ سکا، چیدہ بالکل۔ اب دیکھیں، جیسے اباقتہ کلامی کی معافی، آپ کی آواز پہنچی، آپ کے مجموعے پہنچے، پھر اس کے بعد سناٹا۔ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے جو بلوچستان کے لکھنے والے ہیں ان میں سے ایک سینئر کا یہ کہنا ہے کہ جو بلوچستان کا لکھنے والا ہے وہ شاعر ہے، پھر وہ بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی لابی کا حصہ بنے۔ اچھا، لابی ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنی بات کو آگے تک پہنچانا بھی تو ایک عمل ہے۔ ہاں بالکل، اب دیکھیں کہ اردو کے مراکز جو ہے، یا آپ کراچی کو، خصوصاً پنجاب میں لاہور کو جو حیثیت حاصل رہی ہے، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہاں بالکل درست بات ہے۔ بلوچستان کے شعراء نے، ادبا نے، یہ ظاہر ہے کوئی اب کمزوری کہہ لے اسے، یا نظر انداز کرنا کہہ لے، یا کسی
چیز کو سرسری طور پر لینا آپ اسے سمجھے تو یہ تو ہوا ہے. اب میں اسے ڈیفائن نہیں کر سکتا, لیکن اس سب کے باوجود دیکھیں ہم دانستہ طور پر انہوں نے یہ رویہ اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں آپ عالمی مشاعروں تک پہنچے. جی. اب جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں, جو دوست ہیں, تھوڑا سا اپنے سفر کے بارے میں بھی بتا دیں. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ سر کا کون کون سا شعر کہاں کہاں تک پہنچا اور اس کے بعد وہ عالمی مشاعروں کی دعوت ملی اور اس کے بعد پھر وہ رستہ کیسے روکا گیا یہ بھی پتہ ہے, لیکن تھوڑا سا یہ سفر بھی بتا دیں. ہاں, یہ اچھا تجربہ رہا میرے لیے, چونکہ جوانی کا, نوجوانی کا بلکہ دور تھا. اب تو عین جوانی ہے. ہاں, اب تو نہیں, اب تو ادھیڑ عمری ہے. سیدھی بات ہے کہ جب شاعر اپنا شعر بھولنا شروع کر دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بوڑھا ہو رہا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ میں میرے دو جاننے والے مجھے جانتے ہیں, میں انتہائی تلخ آدمی ہوں. اس کے باوجود میرے معاصرین, میں میرے بعد کے جتنے دوست ہیں آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں, اور آپ کو بٹرنگ نہیں کرے, آپ کے منہ پہ بات کریں, وہ اس لیے کہ ہم نے آپ کے شعر کو بسر کیا ہے سر. تو آپ کی موجودگی میں جب آپ جا رہے ہیں انٹرنیشنل بیریئر تک, تو باقی لوگ کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اب کی جو صورتحال ہے میرے خیال میں 2014 کے بعد نہیں گیا. نہیں, آپ نہیں گئے. بالکل 15 کے بعد بالکل. ہاں, بالکل سائڈ پہ رہے گزشتہ 7-8 سال. بالکل. ہاں, ایک تو یہ میرا خود ذاتی فیصلہ بھی ہے, کچھ گھریلو مصروفیات ایسی رہی ہے اب تک ہے. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں آپ جب جاتے ہیں یو کے میں مشاعرہ پڑھنے, یا کینیڈا میں, یا ابوظہبی میں, دبئی میں, تو وہاں آڈینس آپ کے آپ کے اردو کے حلقے کے ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے. تو یہ نہیں ہے کہ میں اگر کینیڈا میں مشاعرہ پڑھ گیا تو میں کوئی انٹرنیشنل شاعر بن گیا, پھر میری شاعری کا اثر ادبیات عالم پر ہونے لگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ میرے خیال میں بالکل نئی بات ہے. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت بات ہے. یہ کہنا کہ فلاں انٹرنیشنل شاعر ہے یا فلاں نے امریکہ میں, اب وہاں مشاعرے بھی ہوتے ہیں تو حال میں ہوتے ہیں 15-20 لوگ ہوتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ ناصر کاظمی نے کوئی مشاعرہ نہیں پڑھا باہر کا, کیا بات ہے, احمد مشتاق امریکہ میں رہ کر نہیں پڑھتے, رئیس فروغ, تو میرے خیال میں یہ کوئی معیار نہیں ہے. وہ ایک تو یہ بات سب جانتے ہیں, سب تخلیق کار کے شاعری وہی ہے جو کاغذ پر. تو پھر معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ سوال یہ ہے. معیار آپ کی تخلیقیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے, کہ اچھی تخلیق ہو اور ریڈیبل پوئٹری ہو. ریڈیبل پوئٹری. جی. اچھا, لسنیبل پوئٹری اور ریڈیبل پوئٹری میں کیا واضح فرق ہے؟ یہ دونوں ایک چیزیں ہیں تقریباً. اگر مشرقی روایت کو آپ مد نظر رکھ لے تو یہاں شعر خوانی کا ایک سلسلہ رہا ہے. ہاں, ٹھیک ہے. تو اس کی اپنی ایک اہمیت رہی ہے, اس سے کوئی آدمی وہ صرف نظر نہیں کر سکتا. لیکن جو پوئٹری آپ کو تنہائی میں, آپ کے کمرے میں آپ کو انسپائر نہ کر سکے, میرے خیال میں وہ شاعری زیادہ دیر پا نہیں ہوتی. صحیح. اب آپ کی غزل کی اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا. ظاہر سی بات ہے, اگر ہم آپ کو پڑھتے ہیں, دیگر احباب کو پڑھتے ہیں, آپ نے کس کو ایڈمائر کیا؟ آپ کے پسند جون صاحب تو چلو ایک بات ہوگی, اس سے ہٹ کے. ہاں, مختلف مرحلوں میں بہت سے. افتخار صاحب شروع میں اب تک میرے پسندیدہ شاعر رہے ہیں. خورشید رضوی, افتخار عارف صاحب, پھر انور شعور صاحب نے کافی عرصہ پریشان کیے رکھا. پھر بہت سے شعراء ہے, فہرست کافی طویل ہے, چاہے کلاسک میں ہو, جدید عصر کے شعراء میں ہو, تو میں کہیں رکا نہیں. بس وہ ظفر اقبال کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک اچھے شعر میں ایک برکت ہے, آپ کو وہ انسپائر کرتی ہے, وہ کہیں سے بھی ہو, کہیں کا بھی ہو. تو یہ فہرست بہت طویل ہے. واہ, میر سے لے کر یہاں اب تک, مطلب دانیال تک, اکبر انجم تک, یہ بڑی فہرست ہے. میں ذاتی یہ ہے کہ میں سب سے سیکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی عاجزی کے ساتھ سیکھنے کی طرف مائل ہوں. عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے, آپ نے تو چلو عالمی مشاعروں کی ڈیفینیشن ایک بیان کر دی, لیکن آپ کسی ادبی گروہ کا حصہ کیوں نہیں بنے, حالانکہ آپ کے پاس بہت بہت اعلیٰ شعر موجود؟ نہیں, یہ اس میں دھیان کبھی ان چیزوں کی طرف میرا گیا ہی نہیں. ایک تو وقت بھی نہیں تھا میرے پاس. میں اصل میں بعد میں مشاعروں میں جانا ہی میں نے اس لیے ترک کر دیا کہ بہت زیادہ لابنگ ہے. یعنی کراچی میں عموماً میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ مجھے بہت سے سینئر شعراء کے بعد پڑھایا جاتا تھا, تو اس سے ایک خواہ مخواہ کی ایک غلط فہمی
درمیان میں آ جاتی تھی، بلکہ بعض شعراء کا تقاضا ہوتا تھا کہ آپ نے خود کیوں نہیں کہا، خود کیوں پہلے نہیں آئے اسٹیج پر، تو ان چیزوں سے مجھے بڑی الجھن ہوتی تھی. اچھا مجھے بھی ایک بات جاننی ہے، میں ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے اور مجھے یہ سن کے بڑی حیرانی بھی ہوئی، طالب بھائی آپ کو بھی یہ سن کے حیرانی ہوگی، بلکہ سارے دوست یہاں جو موجود ہیں. ایک رائے یہ کی گئی کہ جی آپ کو اس وقت مقبولیت کا ڈنکا کس کا بج رہا تھا؟ 90 میں 3 شاہان تھے، فرحت عباس شاہ، وسیع شاہ اور سعد اللہ شاہ اور یہ وہ، تو ان کا زور توڑنے کے لیے. تو جب کہ آپ کی شاعری تو کیا آپ تک یہ بات پہنچی؟ نہیں، مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے. تو یہ لابیزم تھا، یہ ہو ایک سکتا ہے. نہیں، یہ ہے، میں آن سکرین اگر بات کر رہا ہوں تو یہ چیزیں ہیں. اس سب کے باوجود اگر آپ سائڈ پہ رہے اور آپ کا یہ ذاتی فیصلہ تھا بالکل کلیئر کٹ کہ اب میں نے کسی مشاعرے میں نہیں جانا؟ بالکل، یہ میرے اپنے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے. اب آپ جانتے ہیں کہ یا ادبی جو پنگے تھے ان کی وجہ سے؟ نہیں، ادبی پنگوں سے میرا لینا دینا ہی نہیں ہے. مجھے بعض اوقات پتہ چلا کہ امریکہ کے مشاعرے سے آپ کا نام کاٹا گیا ہے، تو میرا کوئی ریئیکشن نہیں تھا. میں نے کہا چلو نہیں پڑھتے مشاعرے، مہربانی ان کی، کوئی زبردستی کا کام ہے ہی نہیں. ہاں. تو یہ اس کے لیے میں کبھی لڑا نہیں، یہ سیدھی بات ہے. آرگنائزرز کے تو ساتھ رابطے آپ کے رہتے ہوں گے، مسلسل رہتے ہیں؟ رابطے تو میرے خیال میں میرے نہیں ہے. میرا تو واٹس ایپ بھی نہیں ہے، فیس بک بھی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، نہ انسٹاگرام ہے. یہ وہ ساری باتیں جو میں نے محسن بھائی کے حوالے سے جب ویلاگ کیا تھا اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود تھیں. دوستو شاعر پیش بین ہوتا ہے، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ زمانے کے پار دیکھتا ہے شاعر، اپنی بات کو سمجھتا ہے، ڈیلیور کرتا ہے. ہاں، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. نہیں، ہم نے اپنی ذاتی چیز دیکھی ہے. اپنے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمانے کے پار دیکھنے کی مجھ میں واقعی اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نہیں، نہ یہ بات نہ کریں، میں دماغ ختم ہو چکا ہے اس لیے میں وہ شعر نہیں سنا سکتا. کوئی سیاسی وجہ یا سماجی وجہ تو نہیں تھی آپ کی بالکل سائڈ پہ؟ نہیں، کوئی سیاسی وجہ نہیں ہے، کوئی سماجی وجہ بھی. پھر کچھ تازہ غزلیں عنایت کرتے ہیں؟ بالکل. اب میں نے کہا تھا کہ مجھے شعر اب بھولنے لگے ہیں، تو ایک غزل بار بار جو سناتا رہا ہوں دوستوں کو، وہ میں سناتا ہوں. ہم نے 2 3 4 5 6 غزلیں سننی ہیں آپ سے. اجازت قبلہ. یہ داستانوں کا زمانہ تو نہیں چاہیے تھا، داستانوں کا زمانہ تو نہیں چاہیے تھا، مجھ خرابے کو خزانہ تو نہیں چاہیے. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا کہنے. داستانوں کا زمانہ تو نہیں چاہیے تھا، مجھ خرابے کو خزانہ تو نہیں مجھ خرابے کو خزانہ تو نہیں چاہیے تھا، کچھ اگر دیکھ بکھرتے ہوئے بھی رقص میں ہوں. بھائی کیا مصرع بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. بکھرتے ہوئے بھی رقص میں ہوں، چاہ کتنا بھی گھمانا تو نہیں. واہ 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 واہ، دیکھ بکھرتے ہوئے بھی رقص میں ہوں، چاہ کتنا بھی گھمانا تو نہیں چاہیے تھا، اتنی محنت تو کسی پھول پہ بھی کر سکتے. کیا مصرع ہے حضور. اتنی محنت تو کسی پھول پہ بھی کر سکتے، بن گیا تیر بنانا تو نہیں چاہیے. بہت اچھے، واہ 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 واہ. اتنی محنت تو کسی پھول پہ بھی کر سکتے، بن گیا تیر بنانا تو نہیں چاہیے تھا، بس ذرا دیر کو کھل سکتا کسی شاخ پہ میں، بس ذرا دیر کو کھل سکتا کسی شاخ، بس ذرا دیر کو کھل سکتا کسی شاخ پہ میں، میرے ہونے کو زمانہ تو نہیں چاہیے. سبحان اللہ، کیا کہنے. واہ واہ محسن، بس ذرا دیر کو کیا کھل کہنے، سکتا کیا کہنے. سبحان اللہ کسی سبحان شاخ اللہ. پہ میں، میرے ہونے کو زمانہ تو نہیں چاہیے. واہ 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 واہ. تیری تصویر ہی خود بول پڑی ورنہ مجھے، آہا، تیری تصویر ہی خود بول پڑی ورنہ مجھے، بات کرنے کا بہانہ تو نہیں چاہیے. بہت اچھے، کیا اچھا ہے یار، تصویر کے مضمون کو کیسا اچھا بڑھایا. واہ 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 واہ. تیری بات کرنے کا بہانہ تو نہیں چاہیے تھا. اور ہاں، تجھ کو دیمک لگے اور ہاتھ تیرے جھڑ جائے، تجھ کو دیمک لگے اور ہاتھ تیرے جھڑ جائے، یہ ہرا پھیڑ گرانا تو نہیں. واہ 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 واہ.
یہ ہرا پیڑ گرانا تو نہیں چاہیے تھا، داستانوں کا زمانہ تو نہیں چاہیے، واہ 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 مجھ خرابے کو خزانہ تو واہ نہیں واہ واہ واہ. جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال کہ تخلیقی عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت دشوار سوال ہے. کچھ اب تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تخلیقی عمل بس ایک کیفیت آ جاتی ہے، آپ لکھنے بیٹھ جاتے ہو یا پھر مہینوں تک کوئی آپ مصرع نہیں لکھ سکتے. ہم نئے لوگوں کو یہ مطلب ہم بھی بابے ہو گئے ہیں اب تو ان پڑھ ہیں اپنے امی ہونے کا میں اعتراف کرتے ہوئے، لیکن ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے میر کو پڑھو، غالب کو پڑھو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، فلاں کو پڑھو. یہ پڑھنا کیا ہوتا ہے یہ بھی ذرا پلیز اگر آپ ہاں، بتا یہ سکیں. پڑھنے کا تعلق میرے خیال میں بہت خوبصورت تعلق ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لکھتے ہو تو پڑھا اس لیے جائے تاکہ آپ مزید لکھ سکو. میرے خیال میں ایک اچھے تخلیقار سے بڑھ کر اگر آپ ایک تربیت یافتہ قاری بن جاتے ہو یہ بھی ایک توفیق خوبصورت ہوتی بات ہے، ہے. ایک نعمت ہے. تو پڑھنا ضروری ہے اپنے جمالیاتی حس کو، اپنی جس زبان کے آپ قاری ہو اس کی روایات سے آشنائی کے لیے اور اپنی جمالیات کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے. واہ واہ. آپ آمد پہ بلیو کرتے ہیں یا آورد پہ؟ آمد اور آورد بھی ایک دونوں مجھ سے ہمیشہ گڑمڑ ہو جاتی ہے. کتابی باتیں ہیں ساری. ہاں، یہ کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، آپ کسی خیال کو لے کر بیٹھ جاتے ہو، اچانک شعر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا کوئی نظم ہو جاتی ہے یا پھر برسوں کبھی میں اکبر سے بھی اس حوالے سے بات ہوتی رہی کہ کوئی ترکیب آپ کو اچھی لگی، ترکیب آپ کو شعر دے جاتا ہے. تو اس طرح کی تو بہت سی صورتحال باتیں رہتی ہیں. ہے. اردو غزل کے جو حال کے ناقدین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بلکہ اردو ادب کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح غزل پہ حال آیا تو ہر بندے نے غزل لکھ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اسی طرح فکشن پہ حال آیا ہوا تو ہر بندہ ناول لکھ رہا ہے. یہ ایک بات چل رہی ہے اور اس میں بڑے اہم نام ہیں جو یہ بات کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غزل کے ساتھ ایسا ستیہ ناس ہوا ہے؟ یہ تو ہر دور میں ہر زبان کی روایت میں یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہے. صحیح. یعنی بہت سے لکھنے والے ہوتے ہیں اپنے اپنے اسلوب میں، اپنے اپنے اسٹائل میں یا اپنے اپنے رجحانات کے مطابق لکھتے ہیں. تو برے اور اچھے کا فیصلہ تو وقت کرتا ہے. میرے خیال میں اس پر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ غزل کا دور ختم ہو رہا ہے یا نظم کا دور ختم ہو رہا ہے یا شاعری نہیں ہو رہی. میرے خیال میں ہر عہد میں کچھ نہ کچھ تخلیقار ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس زبان کی روایات کو زندہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. واہ واہ. جاتے جاتے جو دوست غزل کی جانب ابھی اپنی توجہ کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی ٹپ، کوئی بات، کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ بس یہ کہ اپنے ذہن سے لکھیں اور اپنا کہنے کی کوشش واہ کریں. واہ واہ واہ. اور محنت وہ ضروری ہے اور ستائش اور صلے کی پرواہ کیے بغیر واہ واہ بس اپنے لیے اور اپنی ذہنی تسکین کے لیے، اپنی جمالیاتی حس کو آسودگی بہم پہنچانے کے لیے وہ اپنا تخلیقی سفر جاری رکھے. کیا کہنے. کولاج سے یہ حماد نیازی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی کتابیں چھاپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں نیکی اور اچھائی کرنے کی توفیق دے، میری دعا ہے. اور محسن بھائی بہت مختصر مکالمہ ہے یہ آپ سے، میں نے بڑی باتیں آپ سے کرنی. پھر کبھی انشاءاللہ. پھر کبھی کیا، میں اگلے کوئی 36-72 گھنٹے ادھر ہی ہوں، تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں. بالکل ضرور. گزارش ہے کیونکہ اپنے محبوب شاعر کو دیکھنا نا وہ ایک دیوتا کی طرح کی کیفیت ہوتی ہے. میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے وقت دیا ہے. دوستو، محسن بھائی کی اب مجھے نہیں پتا کہ الحمد نے جو غزلیات کی کتاب چھاپی تھی وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی یا نہیں، لیکن جتنی بھی اویلیبل ہے شاعری، نئی غزل، وہ محسن بھائی کے تعارف کے بغیر اور ان کے شعر کے بغیر نامکمل ہے. سلامت رہیں آپ. اور جاتے جاتے جو 2 گزارشات ہمیشہ کرتا ہوں، گرمی بہت ہے، پرندوں کے لیے دانہ اور پانی اگر آپ اپنے صحن میں یا چھت پہ رکھ دیں وہ بھی خوش ہوں گے، اور شاعری بھی پرندوں کی طرح ہے، کیا پتہ آپ کے آنگن میں آ جائے. اور دوسرا، کتاب لے لیں یار، 2000 کا بیلنس اڑا دیتے ہیں ویسے ہی. یہ کتاب آپ کی نسلوں کو روشن کر دے گی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.